اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيٍّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم۔ سورہ حج آیات 47 سے 51۔ سابقہ دو آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ کتنی ہی بستیاں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا ان کے ظلم کے سبب۔ تو کیا یہ لوگ چلتے پھرتے ہوئے ان آثارات کو دیکھتے نہیں ہیں؟ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں بلکہ ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں۔ اب آگے مشرکین مکہ کی روش بیان کی جا رہی ہے کہ یہ نصیحت حاصل کرنے کے بجائے الٹا مطالبہ کرتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں، آپ سے مطالبے کرتے ہیں کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں اس عذاب کو لے آئیے۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، بس ہرگز اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ نے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ان کو جلدی اس وجہ سے ہے کہ انسان اپنے محدود پیمانوں سے ہر چیز کو ناپتا ہے۔ چند سال ہی کیا گزرے یہ مدت انہیں بڑی طویل محسوس ہوتی ہے، حالانکہ اللہ کے جو معاملات ہیں وہ اس سے بہت الگ ہیں۔ اس لیے فرمایا وَإِنَّ يَوْمًا، اور بلا شبہ ایک دن، عند ربک، آپ کے رب کے پاس، کَأَلْفِ سَنَةٍ، جیسے کہ 1000 سال ہوں، مما تعدون، جو تم شمار کرتے ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنائی ہوئی وعیدیں انہیں ہوائی باتیں معلوم ہوتی ہیں، اس لیے یہ عذاب کے مطالبے کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو مہلت دے رکھی ہے۔ اللہ کے ہاں تو ایک دن 1000 سال کے مانند ہے، تو اس کے منٹ اور سیکنڈ بھی اس دنیا کی مدت سے متجاوز ہیں۔ انسان ہر چیز کا شمار اپنے 24 گھنٹوں کے حساب سے کر رہا ہوتا ہے۔ تو سمجھانا مقصود یہ ہے کہ تم اپنے پیمانوں سے ناپنے اور تولنے کی کوشش نہ کرو۔ یہاں صدیاں گزر جاتی ہیں اور اللہ کے ہاں وہ چند گھنٹے ہوتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں، أَمْلَيْتُ لَهَا، میں نے مہلت دی انہیں، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس کے باوجود وہ ظالم ہی رہے، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف واپسی ہے۔ تو یہ جو آج عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں وہ اللہ کی ڈھیل سے مغرور نہ ہوں۔ کتنی ہی قومیں گزر چکی ہیں جن کو ان کے کفران نعمت اور شرک کے باوجود ہم نے ڈھیل دی، لیکن جب انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا بالآخر ان کو دبوچ لیا گیا اور پھر ان کو کوئی چھڑانے والا نہ بن سکا۔ قل، کہہ دیجئے، یا ایہا الناس، اے لوگو، انما، بلا شبہ، انا لکم نذیر مبین، میں تمہیں کھلے طور پر ڈرا دینے والا ہوں۔ یاد رہے کہ عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ قبیلہ یا قافلہ جہاں پر بھی ڈیرا ڈالتا وہاں کسی اونچی جگہ پر ایک نگران یا پہرے دار کو متعین کر دیا جاتا۔ اگر وہ کسی طرف سے کوئی خطرہ محسوس کرتا تو وہ فوراً اپنے قبیلے کو اس سے آگاہ کرتا، تو سارا قبیلہ تلواریں سونت کر مدافعت کے لیے تیار ہو جاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس امت کے لیے نذیر تھے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے تھے، اللہ کی پکڑ سے ان کو ڈرانے والے تھے۔ فالذین، بس جو لوگ آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہوگی، ورزق کریم، اور عزت والی روزی۔ تو رزق کریم مغفرت اور جنت کی تمام نعمتوں کی ایک جامع تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو بخشش بھی حاصل ہو جائے اور وہ نعمتیں بھی میسر ہو جائیں جو اس کی جنتوں میں ہیں۔
والذین، اور جو لوگ سعوا فی آیاتنا، کوششیں کرتے ہیں ہماری آیات میں، معاجزین، معاجزہ مسابقت کرنے، مقابلہ کرنے اور شکست دینے کے ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سمجھنے کے بجائے، اس پر عمل کرنے کے بجائے، اسی میں سے کوئی ایسی باتیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کی آڑ لے کر ایمان نہ لایا جائے۔ تو یہ مشرکین کی اس کوشش کی طرف اشارہ ہے کہ لوگ قرآن سے دور رہیں، باتوں اور طنز کے ذریعے سے آپ کو شکست دے دی جائے، ان کا تکبر اور غرور انہیں تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہونے دیتا تھا۔ اولئک اصحاب الجحیم، یہی جہنم والے ہیں۔ ان تین آیتوں پہ غور کیا جائے تو پہلی اب آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ میں تمہیں واضح طور پر ڈرا دینے والا ہوں، پھر ایمان والوں کے لیے بشارت بیان کی گئی، اور پھر تسلیم نہ کرنے والوں کے لیے عذاب جہنم۔ تو یہاں دونوں باتیں واضح کر دی گئی کہ اگر اس نذیر مبین کی بات مان لو گے تو ہدایت کے راستے پر چل پڑو گے اور عزت والا معاملہ تمہارے ساتھ کیا جائے گا، اور اگر اس کی مخالفت کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جہنم تمہارا ٹھکانہ بنے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ الا اذا تمنى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان في امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبہم مرض والقاسیة قلوبہم وإن الظالمین لفی شقاق بعید۔ سورہ حج آیات 52 اور 53۔ آیت نمبر 51 میں ہم نے یہ بات جانی تھی، اور جن کی تگ و دو کوشش ہماری آیات کی مخالفت کی راہ میں ہے وہی دوزخ والے ہیں۔ شیطان اور شیطان کے ہمنوا سب کے لیے قرآن مجید ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ایسا معجزہ عطا ہوا کہ جس کا جواب کسی سے نہ بن پڑا۔ آپ اس قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کا سامان کرتے، اور شیطان اور اس کے ہمنوا راہ میں روڑے اٹکاتے۔ تو فرمایا وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے مبعوث کیا، نہیں بھیجا ہم نے، من قبل کا، آپ سے پہلے بھی، من رسول، کسی رسول کو، ولا نبی، اور نہ کسی نبی کو، الا، مگر، اذا تمنا، جب بھی اس نے تمنا کی، کوئی چاہت رکھی، القى الشیطان، ڈال دیا شیطان نے، فی امنیتہ، اس کی آرزوؤں میں۔ وقت کے جس بھی رسول اور نبی نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے جد و جہد کی تو ابلیس اور اس کے پیروکاروں نے، چاہے وہ جنوں میں سے ہیں یا انسانوں میں سے ہیں، اس کی راہ میں روڑے ہی اٹکائے۔ کسی بھی پیغمبر کی سب سے بڑی تمنا یہی ہوتی ہے کہ اس کی قوم راہ راست پر آ جائے، اس کی قوم جہنم سے بچ جائے اور جنت کی راہ پر چل پڑے۔ اب اس حوالے سے جب بھی پیغمبر واعظ و نصیحت کرتے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات پڑھ کر سناتے ہیں، تو شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ انبیاء کی چاہت کے برعکس وہ لوگوں کے دلوں میں نئی نئی خواہشات کو اجاگر کرتا ہے، ان کو تمنائیں دلاتا ہے اور ان کو آرزوؤں اور خواہشات میں بہکا جاتا ہے۔ یہاں لفظ شیطان بطور جنس استعمال ہوا ہے، اس سے مراد شیاطین جن و انس دونوں شامل ہیں۔ یہ دونوں گھٹ جوڑ کر کے انبیاء کو شکست دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے خلاف نئے نئے محاذ کھولتے ہیں، انبیاء کے منصوبوں کو اور ان کے اقدامات کو ناکام بنانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ فَيَنْسَخَ اللَّهُ، پس مٹا ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ، مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ، جو شیطان ڈالتے ہیں۔ تو جو شیطان کا
کیا ہوا القاء ہے اسے اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ ثم پھر یحکم اللہ آیاتہ، اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو محکم کر دیتا ہے، اپنی باتوں کو قرار بخشتا ہے۔ تو اس خیر اور شر کے معرکے میں ہمیشہ فتح حق کی ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان اور اس کی چالوں کو مغلوب کر دیتا ہے، ان کے فتنے جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں اور رسولوں کی باتوں کو دلوں میں استحکام بخش دیتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والے اور حکمتوں والے ہیں۔ تو یہ جو حق اور باطل کی کشمکش ہے، وہ اپنے نبیوں کی دعوت کے مقابلے میں شیاطین کو بھی زور آزمائی اور فتنہ انگیزی کا موقع دیتا ہے۔ یہ سب کچھ اس کے علم اور حکمت پر مبنی ہے۔ اب یہ شیطان کی طرف سے جو چالیں چلی جاتی ہیں، ان کا اثر کچھ لوگوں پر بہت گہرا ہو جاتا ہے، وہ واقعی ہدایت سے منہ موڑ لیتے ہیں اور اس کے اسباب بھی بیان کر دیے گئے۔ لہذا فرمایا لیجعل، تاکہ بنا دے اللہ تعالی ما یلقی الشیطان، جو القاء کرتا ہے شیطان، فتنتن، آزمائش۔ تو شیطان کی ان باتوں کو اللہ تعالیٰ آزمائش بنا دیتا ہے۔ للذین، ان لوگوں کے واسطے، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے حق کے مقابلے میں باطل اور اہل باطل کو بھی زور آزمائی کا موقع دیا ہوا ہے، تو یہ حق پرستوں اور باطل پرستوں میں امتیاز کے لیے ہے، ان میں فرق کرنے کے لیے ہے۔ اس طرح سے حق اور باطل نکھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ کچھ حق کا علم بلند کرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ باطل کا علم بلند کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی پہلی علامت یہ ہے کہ ان کے دل مریض ہیں، اور دوسری علامت والقاسیۃ قلوبہم، اور ان کے دل سخت ہیں۔ دلوں کے مرض سے مراد منافقین ہیں، اور والقاسیۃ قلوبہم، جن کے دل سخت ہیں، اس سے اشارہ قریش کی طرف ہے، جو آپ کے کٹر معاندین تھے، آپ کے مخالف تھے۔ آپ کی مخالفت میں، دین حق کی مخالفت میں کوئی موقع ضائع نہیں کرتے تھے۔ مکہ کے 13 سال پڑھ لیجئے کہ انہوں نے لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے کیا کیا ستم ڈھائے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بلا شبہ یہ ظالم لوگ، لفی شقاق بعید، یہ مخاصمت میں، یہ جھگڑے میں بہت دور نکل گئے۔ ان کی ذات، ان کا تکبر ہر چیز کے آڑے آ گیا ہے، اب انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ ان بدبختوں اور شامت زدوں کی حالت پہ اظہار افسوس ہے کہ اب یہ حق کی مخالفت میں اتنی دور نکل آئے ہیں کہ اب ان کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور اس میں پیغمبر علیہ السلام کو اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ اب ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، اب یہ سنت الہی کی زد میں آ گئے ہیں اور ان کا فیصلہ جلد ہونے والا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمارے لیے صراط مستقیم کو آسان فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔